پتہ چلا دوستو، آپ زندگی کا ہر مسئلہ اگر آپ حدیث کے مطابق چلنا چاہیں گے، خدا کی قسم 1.5 لاکھ حدیثیں بھی اگر آپ لے کر بیٹھ جائیں گے تو اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ اس میں حل، خدا کی قسم 1.5 لاکھ حدیثیں بھی اگر آپ لے کر بیٹھ جائیں گے تو اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ اس میں حل نہیں کر سکتے۔ اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، اگر حدیث کی چکر میں جائے گا تو زندگی بھر چکر کھاتے رہے گا، نتیجے کو نہیں پہنچیں گا، منزل آ جائے گی، ڈولا گھر کو آ جائے گا۔ بعض اوقات کوئی دلیل دو تو اگلا بولتا ہے کہ بخاری شریف کی ہم کو دلیل دو، تو پہلے اس کی خدمت میں عرض ہے کہ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی، کہ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی، یہ تو بتاؤ۔ بخاری کی دلیل تو مانگ رہے ہو، کس صحابی نے لکھی ہے؟ یقیناً کسی صحابی نے لکھی ہے، بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی، یقیناً کسی صحابی نے لکھی ہے، بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ اسی طرح آپ لوگ سیاہ ستہ کی دلیل دو، تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں مدون، تو سیاہ ستہ بھی یہ سب بعد میں بولتے حدیث ہیں، یہ مسلمانوں کے الزام بتا رہا ہوں میں، یہ جو ہے ہندوؤں کے یا کافروں کے یا مستشرقین کے یا دوسروں کے معاملات نہیں، ہمارے لوگوں کے الزامات ہیں۔ اور جب بھی کوئی کتاب کا نام آتا ہے، بالخصوص 2 کتابوں کے نام سے لوگوں کو نفرت ہوگی اس دنیا کے اندر۔ حدیث کی 2 کتابوں کا جب بھی نام لے آپ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ کے بخاری نے کہا، مسلم نے روایت کیا، تو بس دماغ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کی، گرم اٹھ جاتے ہیں۔ کیا بخاری اور مسلم آسمانی کتابیں ہیں؟ کیا بخاری اور مسلم اللہ کے رسول نے کا عمل کرو؟ اور عجیب عجیب باتیں اس کتاب سے کہی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ بالغہ میں ایک چیز لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ایک بدعتی ہی ایسا شخص ہے، یا ایک بدعتی ہی ہوتا ہے، یا وہ شخص بدعتی ہے جو شیخین پہ الزام لگائے، بخاری اور امام بخاری اور مسلم پہ الزام لگائے، وہ شخص بدعتی ہے۔ اس لیے کہ جب ان شیخین کی، ان 2 شیخوں کی شخصیت بدنام ہوتی ہے، الزام آتا ہے، تو ان کا ذخیرہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو کہا ایک بدعتی ان دونوں پر الزام لگا سکتا ہے۔ یہ آج کل چلتا ہے، بخاری مسلم بولتے ہیں آنکھ بگولا ہو جاتے ہیں، اور الزام بھی لگتا ہے یہ صرف بخاری کو مانتے، یہ صرف مسلم کو مانتے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات حدیث کی ہے، جہاں بھی آئیں گی، ہاں سند کے اعتبار سے اور اس کی صحت کے اعتبار سے یہ دونوں کتابیں سب سے اونچی مقام پر ہیں، بس اتنا فرق ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 2 ہی کو مانتے، کچھ لوگ سب کو مانتے ہیں، جو بھی حدیث صحیح ہوں گے اس کو مانا جائے گا۔ لیکن بخاری اور مسلم صحیحین ہیں، 2 صحیح کتابیں ہیں، بالکل اس کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں، لہٰذا ان کا زیادہ نام لیا جاتا ہے بس۔ تو کہتے ہیں یہ تو 241 امام بخاری کا دور، مطلب 250 سال بعد، اور امام مسلم اس کے بعد 260 سال بعد کوئی حدیث لکھے تو کیا حدیث مانی جائیں گی؟ الزام لگاتے ہیں۔ اصل بولے تو لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ حدیث کب سے لکھی گئی، اس لیے الزام لگاتے ہیں امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین کے اوپر۔ اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان حدیث کی کتاب پر، میں یہ کہتا ہوں ان کے خود علماء یا ان علماء کو جو یہ بڑا سمجھتے ہیں وہ خود بخاری اور مسلم کے حوالے دیتے ہیں، تب ان سے نہیں پوچھتے جا کر کیا بخاری آسمانی کتاب تھی، کیا مسلم آسمانی کتاب تھی۔ لیکن جب کوئی دوسرا کہے تو فوراً الزام لگا دیا کیا آسمانی کتاب تھی، میں تم کہہ رہے اس پر اور یہ کر رہے ہیں، تو ذرا مقام جاننی حدیث کا کیا ہے ہماری زندگی میں۔ کیا بخاری کس صحابی نے لکھی ہے بھائی؟ یقیناً کسی صحابی نے لکھی ہے، بخاری کی تو بہت بعد میں لکھی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، یہ علم کی کمی اور عقل کی کمی کی علامت ہے۔ ایک آدمی اگر اس کو علم نہیں ہو تو اس سے عجیب و غریب جملے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما فتحت مکہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فذکر الخطبۃ خطبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بیان کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ نے کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد خطبہ دیا۔ فقام رجل من اہل الیمن، یمن کے ایک صاحب کھڑے ہوئے، یقال له ابو شاہ، ان کا نام، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ابو شاہ۔ فقال یا رسول اللہ اکتبوا لی، کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے خطبہ دیا ذرا مجھ کو لکھا کے دے دو نا، آپ کا خطبہ جو آپ نے خطبہ دیا ہے وہ مجھ کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر کے مجھ کو دے دو، مجھ کو اس کو کاپی کرا کے دے دو۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، آپ نے کہا یہ جو میرا خطبہ ہے اس کو لکھ کے دے دو، یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لکھوائی اور آپ نے لکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے خود یہ کب کی بات ہے؟ فتح
مکہ کے بعد کی بات، یعنی آخری زمانے میں آپ نے حدیث کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا. اسی سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ جن حدیثوں میں آپ نے نہیں لکھنے کی بات کہی ہے اس کے بعد کی یہ بات ہے کہ آپ نے کہا لکھو. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یہاں تک کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے تھے، یعنی ہر بات آپ جو بول رہے ہیں لکھ لیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو سنتا تھا لکھ لیتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی باتیں محفوظ ہو جائیں. فنہتنی قریش کے کچھ لوگوں نے مجھ کو اس سے منع کیا، ارے مت لکھتے جا ہر بات اللہ کے نبی کی. کیا کہا؟ وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. لوگوں نے کیا کہا؟ ارے ہر بات لکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. جملہ حدیث میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، آپ دیکھیے جھگڑا آپ نے انڈیا میں ہے. بشر بولا کہ گیا کام سے، اسلام کی لسٹ سے باہر. بہت ایزی ہو گیا کسی کی بھی فائل ڈیلیٹ کرنا، کفر کا فتویٰ دینا بہت ایزی ہو گیا ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں. ہاں ہماری طرح بشر نہیں ہیں، خیر البشر ہیں، سب سے بہتر ہیں. آپ بشر ہیں اور آپ غصے میں اور خوشی میں آپ کلام کرتے ہیں، ہر بات لکھتا ہے تو. فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ایسا ایسا ہو، میں لکھتا تھا اور اب ان لوگوں نے ایسا کہا تو میں رک گیا ہوں، آپ کی بات نہیں لکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو کچھ بھی بات ہوتی ہے تو ہر بات نہیں لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے میں رک گیا ہوں. تو فاومأ باصبعه الى فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا. فقال اکتب لکھ. فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ غصے میں آؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، خوش ہو جاؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا، ایسا تھوڑی ہے. خوشی ہو، غم ہو، غصہ ہو، کچھ بھی ہو، ٹینشن ہو نہیں ہو، یہاں سے نکلتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ حق بات اس زبان سے نکلتی ہے. لکھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکھتے جائے. یعنی وہ کہہ رہے میں ہر بات آپ کی لکھتا ہوں. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بات لکھنے کا حکم دیا تھا، چاہے خوشی ہو یا غصہ ہو، ہر بات لکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے. یہ امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے.